کہ ہمارے بھی آبا و اجداد کہیں سے ہجرت کر کے یہاں آئے اور اس دھرتی نے ہمیں قبول کیا، اور آزادی کے بعد جو لوگ پاکستان آئے، اس دھرتی نے، سندھ کی دھرتی نے کھلے باہوں کے ساتھ سب کو یہاں ایکسیپٹ کیا۔ یہ صوفیوں کی دھرتی، یہ امن کی دھرتی، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس سندھ صوبے کو، ہمارے پیارے ملک پاکستان کو کسی کی نظر لگی، اور 1980 کی دہائی سے لے کے جو بد امنی اس ملک میں شروع ہوئی اور جس کے لیے اس ملک کے افواج نے، ہمارے پولیس سروس نے، فون کسی کا ہی اٹھا دیں، کسی پولیس سروس کے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ اگر صوبہ سندھ کو دیکھیں ہم تو ریسنٹ ہسٹری میں میرے خیال ہے جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد دیکھیں، سب سے پہلے 1990 کی دہائی تھی یہاں پہ پاکستان، خاص طور پہ صوبہ سندھ میں اور اس شہر کراچی میں بد امنی ہوئی۔ اس وقت بھی سندھ پولیس تھی، سندھ پولیس کے جوان تھے، سندھ پولیس کے افسران تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جام شہادت نوش فرمائی اور اس صوبے میں امن لائے۔ جو کامیابی ہماری پولیس سروس نے ہمارے لیے حاصل کی تھی، میرا خیال ہے ہم اس صوبے کے لوگوں نے اس کو صحیح نظر سے نہیں دیکھا، اور وہ 90 کے اینڈ سے لے کے اور پورے 2000 کی جو 2008، 9، 10 تک جو حالات تھے اس صوبے کے، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ میں 2007 تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر سکھر سے شکارپور جانا ہوتا تھا تو سورج ڈھلنے کے بعد آپ کانوائے کی شکل میں جا سکتے تھے، اتنی برے حالات کر دیے تھے اس صوبے کے، اور اس میں ہم سب قصوروار ہیں۔ جو قربانیاں ہماری جوانوں نے دی تھیں ان کو ہم نے رائے گاں کر دیا۔ اگر مجھے 7 سے کراچی آنا پڑتا تھا تو 7 میں ہمیں روک دیا جاتا تھا کہ جی 20-25 گاڑیاں جمع ہوں گی، پھر پولیس یا فوج کے کانوائے میں آپ آگے جائیں گے۔ یہ صورتحال 80s میں بھی تھی، اور پھر جب 80s کے بعد بہتر ہوا حالات، اور پھر 2000 میں بھی یہ حالات تھے۔ 2008 کے بعد ایک بار پھر ایک ریزالو آیا دیہی علاقوں میں، تو قدرے جلدی ہم نے لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کیا۔ کراچی کا شہر ہم سے نہیں سنبھلا، اور وہ حالت ہو گئی کہ کراچی جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، اور اب ہے بالکل، اس کو دنیا کا 7واں سب سے خطرناک ترین شہر قرار دے دیا گیا۔ اس وقت پھر پوری قوم نے ایک ریزالو کیا، اور خاص طور پہ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہمارا آرمی پبلک اسکول کا ہوا تھا پشاور میں، اس کے بعد چاہے وہ سول لیڈرشپ ہو، ملٹری لیڈرشپ ہو، بیوروکریسی ہو، عام آدمی ہو، سب نے کہا کہ جی اب دہشت گردی کے ساتھ اس ملک میں نہیں رہا جا سکتا۔ اور اس وقت ہماری سندھ پولیس وہ فرنٹ پہ تھی، پاکستان رینجرز کی بھرپور مدد ہمیں تھی، پاکستان آرمی کی مدد کے ساتھ آج وہ دن ہے کہ میں یہ سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، یہ کبھی بھی نہیں کلیم کر سکتے کہ یہ 2 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر بالکل کرائم فری ہے، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کراچی دنیا میں اس سائز کے، اس
جو میٹروپولیٹنز ہیں، جتنا کوئی اور شہر محفوظ ہے اتنا ہی کراچی محفوظ ہے، اور اس میں آپ کی پولیس سروس کے لوگوں کی، ہمارے فوج کے، ہمارے رینجرز کی جوانوں کا خون اور ان کی شہادت ہے، جو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ان کے مقروض ہیں۔ میں آج گیا تھا، انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا، جلد سرفراز اور ان کے 5 اور ساتھی ہیلی کاپٹر انسیڈنٹ میں جو شہادت ہوئی تھی۔ آج میں لاڑکانہ گیا تھا، میجر سعید دنیا جو پائلٹ تھے ان کے گاؤں، اور میں ویسے بھی پولیس کے شہداء کے گھر جا چکا ہوں کافی۔ آرمی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جو ہمارے ایک میجر شہید ہوئے تھے، ان کی فیملی بھی کراچی میں تھی، وہاں بھی گیا تھا، ادھر بھی میں نے وہی دیکھا۔ اور آج بھی ان کے والد میرے خیال ہے کم از کم 80 سال کی عمر کے تھے جو تھا، لیکن جس بردباری سے وہ وہاں بیٹھے تھے، اور ان کے 5 بھائی اور تھے، یہ سب سے چھوٹے تھے ان میں، وہ 5 بھائی، وہ پورا گاؤں افسردہ نہیں تھا، ایک آنسو میں نے نہیں دیکھا کسی کے آنکھوں میں۔ انہوں نے اس شہید کو یاد کر کہا کہ اس شہید نے ہمارا نام روشن کیا ہے، ہمارے گاؤں کا نام روشن کیا ہے، ہمارے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا، یہ ایک کہا ہے کہ پیپل ہو وانٹ ٹو گو ٹو ہیون ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی فار اٹ۔ آپ جنت جانے کے لیے بھی مرنا نہیں چاہتے، لیکن جب آپ یونیفارم پہنتے ہیں، چاہے وہ فوج کا یونیفارم ہو، رینجرز کا یونیفارم ہو، آرمی کا یونیفارم ہو، نیوی ایئر فورس کا یونیفارم یا پولیس کا یونیفارم، آپ اس دن اپنی موت کی تیاری کر لیتے ہیں۔ اور یہی جذبہ ہے جو ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے اسے پتہ ہے کہ میں نے جب اپنی ملک کی خدمت کرنے کے لیے یونیفارم پہنا، کسی وقت بھی میں شہادت آ سکتا ہوں، اور اسی جذبے کی وجہ سے ہماری قوم زندہ ہے۔ ہماری کوشش ہمیشہ رہی ہے، مجھے ابھی کافی سال ہو گئے حکومت میں، 2008 سے تقریباً 2008 سے میں ہوں، اور بڑا کلوز ریلیٹڈ رہا ہوں، اس لیے کہ فائنانس منسٹر بھی رہا، تو اس وقت بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ کوشش یہی رہی ہے کہ جو لوگ اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو کم از کم ہماری طرف سے، چاہے ان کا اکوپمنٹ ہو، چاہے ان کا ویلفیئر ہو، چاہے ان کی تنخواہیں ہوں، کوئی کمی نہ آئے۔ ہماری ریسورسز کا کنسٹرینٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن ان کو اعلیٰ تار لا کے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، غلام نبی صاحب، میں جمالی صاحب کو دیکھ رہا ہوں بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور بھی ہوں گے لیکن مجھے نظر آ رہے ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جی ہم آپ کو بھرپور مدد کریں گے، ہم آپ سے صرف ایک چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کے، اس صوبے کے لوگوں کو امن و امان دیں۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج، مطلب، اور میں غلط بات کوئی نہیں آج کہوں گا کہ ایسی ہو، لیکن پولیس فورس، خاص طور پہ سندھ پولیس نے، سب سے پرانی سروس اس خطے کی پولیس کی، اس نے اپنے صوبے کو، لوگوں کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے۔ اور میں پوری امید رکھتا ہوں کہ جو اس وقت حاضر سروس پولیس افسران ہیں، جوان ہیں، وہ اپنے شہداء کے خون کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہی اس صوبے کی، اس ملک کی خدمت کریں گے، تاکہ ہمارا ملک کے لوگ ایک امن سے اپنی زندگی جی سکیں۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں، جیسے میں نے کہا کہ کچھ شہداء کی فیملیز جو ساری ادھر موجود ہیں، کہ مجھے کچھ ٹائم دیا کہ میں اپنا قرض اتار سکوں اور ان سے مخاطب ہو سکوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سندھ حکومت